تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیہاتی اور شہری کا جو واقعہ چل رہا ہے آج وہ آگے بڑھے گا، اور آج دیہاتی شہری کے گاؤں پہنچنے کا جو مرحلہ ہے وہ تکمیل پاتا ہے۔ اب شہری خاندان یعنی وہ شہری سردار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس دیہاتی کے گاؤں کو پہنچ جاتا ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ بعد ماہ چو رسیدن داں طرف، بے نوا ایشاں ستوراں بے علف۔ ایک مہینے کی مشقت کے بعد، راستے کی تکلیفیں اٹھانے کے بعد، بڑی مشکل سے یہ خاندان اب گاؤں کو پہنچ گیا۔ تو حالت ان کی یہ تھی جیسے کوئی آدمی بے سر و سامان، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ سفر پر لے کر نکلے تھے سب ختم ہو گیا، تھکی ماندی حالت ہے۔ ان کے جو سواریاں ہیں، جو چوپایا جن پر سوار ہو کر وہ لوگ نکلے تھے، ان کو بھی کھانا میسر نہیں ہے، بہت بری حالت ہے، مسافرین کی بھی اور سواریوں کی بھی۔ روستائی بی کہ از بدنیتی می کند بعد اللتی یا واللتی۔ اس دیہاتی کے اوپر ان کی نظر پڑی اور دوڑ کر یہ لوگ اس دیہاتی کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی دیہاتی نے ان لوگوں کی طرف دیکھا، بالکل ایسے ہو گیا جیسے ان لوگوں کو پہچانتا تک نہیں ہے۔ چنا و چنی، لے تو لال، ٹال مٹول، اگر مگر اس کے مزاج سے ظاہر ہو رہا تھا۔ روئے پنہا می کند زیشاں بروز، تاسوئے باغش نہ بکشایند پوز۔ دن کا وقت تھا، وہ ان کو دیکھ کر وہاں سے غائب ہو گیا، منہ چھپا کر نکل پڑا۔ اور یہ لوگ اس کے گھر کے باہر دن بھر انتظار کر کے جب رات ہوئی تو سمجھنے لگے کہ شاید کسی ضروری کام سے جا چکا ہے، واپس آئے گا تو ہم اس سے بات کریں گے، اور پھر وہ باغ کا دروازہ ہمارے لیے کھولے گا، ہم اس کے باغ میں داخل ہوں گے۔ یہ لوگ اس طرح سے خوش فہمیوں کا شکار تھے۔ آ چنا رو کے ہما زرخ و شرست، از مسلماناں نہاں اولا ترست۔ آپ کہتے ہیں کہ جو وہ چلا گیا ان کو دیکھنے کے باوجود منہ چھپا کر، تو مولانا روم کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، شریر قسم کے، مجسم فریب، سر سے پاؤں تک دھوکا، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا مسلمانوں سے منہ چھپانا ہی بہتر ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کا کبھی بھلا نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے لوگ جو اگر چلے جاتے ہیں تو ان کو جانے دینا چاہیے، ورنہ ایسے لوگوں کا سامنے آنا خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ روی ہا باشت کے دیواں چوں مگس، بر سرش بنشست باشت چوں ہرس۔ بہت سے چہرے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ مکھیوں کی طرح شیاطین ان کے سروں پہ سوار ہوتے ہیں، پہرے داروں کی طرح ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر وقت ایک نیا فتنہ، ایک نیا فریب وہ چلتے ہیں اور ان کے ذریعے چلاتے ہیں۔ چوں بے بینی روئے شاں در توفتند، یا مبیشاں چوں بے دیدی خوش مخند۔ جب تو ان کا چہرہ دیکھے گا وہ تجھے آ کر چپٹیں گے۔ یہ اپنا مکر کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، دھوکہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو خواہش ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے ساتھ بات کریں، آپ کی خدمت کریں، تو سمجھو کہ یہ کبھی بھلا کرنے والے نہیں ہیں،
ان کا نہ آنا ہی بہتر ہے. کم سے کم آپ ان کے فریب سے، ان کے مکر سے تو محفوظ رہیں گے. اب دو ہی راستے ہیں آپ کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ یا تو ان سے ملاقات ہی مت کرو، ان کا چہرہ ہی مت دیکھو اگر سلامتی چاہتے ہو، یا اگر ان کے ساتھ خلا ملا بڑھاتے ہو، دوستی کرتے ہو، ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے ہو، تو پھر بعد میں اپنے آپ پر ہنسو نہیں. جو ہوگا تمہارے ساتھ وہ بھگتنے کے لیے تیار رہو. بعد میں یہ نہیں بولنا کہ ہم نے تو اچھی توقع رکھی تھی مگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا. تم نے برے آدمی کے ساتھ اچھی توقع رکھی ہی کیوں؟ درچنا روئے خبیث آسیہ گفت یزداں نصف ہم بن ناسیہ. ایسے ہی خبیث اور نافرمان قسم کے لوگ ہیں جن کے چہروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لنصف ہم بن ناسیہ، ہم ان کو گھسیٹیں گے، پیشانیوں کے بل گھسیٹیں گے. چونکہ پرسیدند خانش یافتند ہم جو خیشاں سوی در بشتافتند. جب انہوں نے معلومات حاصل کی مختلف گھروں سے اس دیہاتی کے بارے میں، اس کے بعد بڑی مشکل سے اس دیہاتی کے گھر کا پتہ پایا، تو ایسے دوڑ کر آئے تھے جیسے کسی اپنے سے ملاقات کے لیے بچھڑا ہوا آدمی آتا ہے. اس قدر خوشی کے ساتھ گھر کا پتہ مل گیا. خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، گھر کا پتہ مل گیا اور دوڑ کر آئے تھے نا. در فرو بستند اہل خانہ اش خواجہ شد زی کج روی دیوانہ اش. لیکن جیسے یہ گھر کے پاس آئے اس دیہاتی کے گھر والوں نے ان کے لیے دروازہ ہی بند کر دیا. لیکن یہ جو سردار تھا، شہری سردار، اس کو اس طرح کی توقع نہیں تھی. یہ سلوک دیکھ کر گویا کہ وہ دیوانہ ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا. اس طرح کی بدتمیزی، اور وہ بھی ایسے لوگ جن کی میں نے شہر میں اپنے گھر میں خاطر مدارت کی، مہمان نوازی کی، ان کا ایک ایک طریقے سے خیال رکھا. یہاں پر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اجنبی مقام پر آیا ہوں تو میرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے. خواب میں بھی اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کے حواس چلے گئے، دیوانوں کی طرح کی کیفیت ہو گئی. لیک ہنگامے درستی ہم نبود چوں درفتادی بچاہ تیزی چسود. لیکن وہ سختی بھی نہیں دکھا سکتا تھا نا. اب ایک ایسے مقام پہ آ گیا ہے، اگر شہر میں وہ اس طرح کا کرتا تو شاید یہ کچھ ان کو سبق بھی سکھاتا. یہاں تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے، کھائیں گے تو کیا کھائیں گے، رہیں گے تو کس کے پاس رہیں گے. اس دیہاتی سے ہٹ کے وہ کسی کو جانتے نہیں ہیں گاؤں میں. تو ایسے وقت پہ جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو آدمی کچھ سختی نہیں دکھا سکتا. ایک ضرورت ہے، ایک مجبوری ہے. ایسے وقت پر سختی نہیں دکھائی جا سکتی. کہ نیسیسٹی آ گئی ہے، ان کو نیسیسٹی کا وقت ہے. فرام نیسیسٹی گڈ ون آفن باؤنڈ ٹو دا وائل. مشہور بات ہے. چوں درفتادی بچا تیزی چسود. اور جب تو کنویں میں گر ہی چکا ہے تو اب تیزی دکھانے سے فائدہ کیا ہے؟ اپنی بے وقوفی سے کنویں میں گر گئے. اب تیزی دکھا کر نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو تمہارا ہی ہوگا. اب جو بھی ہے برداشت کرنا ہوگا. جیسے ہمارے پاس بھی کہا جاتا ہے نا، اوکلی میں سر دیا تو مسلوں سے کیا ڈر. وہ کیفیت ہو گئی ان لوگوں کی. بردرش مادند ایشاں پنجروس شب سرما روز خود خورشید سوس. اسی طرح دروازے کے باہر 5 روز تک پڑے رہے. بیوی بچے پورے. کہاں جائیں گے؟ کسی کو جانتے نہیں ہیں، کوئی راستہ معلوم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بس جو کچھ بچا کچا کھانے کو رہ گیا تھا سفر کے دوران سے، بس وہ کھائیں اور پڑاؤ ڈال کر گھر کے باہر ہی گزارا کر رہے ہیں. جب 5 روز تک پڑے رہے اور سردی کا موسم ہے، رات جاڑے میں کٹ رہی ہے اور دن میں دھوپ بہت تیز نکل رہا ہے، یعنی دن میں سورج کی تمازت اور تپش، رات میں سردی، یہ دونوں برداشت کرتے ہوئے، اور خود اکیلا آدمی ہو تو شاید پھر بھی برداشت کر لے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے. نئے ز غفلت بود ماندن نئے خری بلکہ بود از استرار و بیزری. ان کا اس دیہاتی کے گھر کے باہر پڑا رہنا یہ کوئی غفلت کی وجہ سے نہیں تھا، نہ حماقت کی وجہ سے تھا، بلکہ اپنی غلطی کی وجہ سے تھا. مجبوری اور افلاس کی وجہ سے تھا جو ان کے اوپر آ پڑی تھی. ایک مجبوری تھی، ایک استرار تھا، ہیلپ لیسنس کی کیفیت تھی. پڑے تھے، کیا کریں گے. بال ایما بستانے کا زسترار
شیر مردار خورد از جو ہزار۔ اب مجبوری ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ مجبوری میں بھلا آدمی بھی کمینوں سے وابستہ ہو جاتا ہے، ان کے غرض میں آ کر پھنس جاتا ہے۔ اب وہ جیسا سلوک کریں گے ان کو سہنا پڑے گا، کچھ نہیں کر سکتے۔ بھوک کی وجہ سے ایک لاغر شیر بھی، حالانکہ وہ شیر ہوتا ہے، شیر کبھی مردار چیز نہیں کھاتا، لیکن جب بھوک سے مرا جا رہا ہو تو وہ تو کہتا ہے کہ اب مردار ہو یا کچھ بھی ہو بس لاؤ کھانے کے لیے، جان بچانا ہے۔ تو اب جو بھی یہ سلوک کرے ان کو برداشت کرنا پڑے گا، اس سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ او ہمی دیدش ہمی کردش سلام کے فلانم مرمرا اینست نام۔ وہ دیہاتی ایسا تھا، سامنے سے گزرتا تھا لیکن پہچانتا نہیں تھا، اور یہ شہری بار بار اس دیہاتی کو سلام کرتا تھا تاکہ کبھی نہ کبھی تو اس کا دل پسیجے، نرم پڑے، اور کہتا تھا میں فلاں ہوں، میرا نام یہ ہے، تم کیوں نہیں پہچان رہے ہو مجھے؟ گفت باشد منچ دانم تو کی یا پلیدی یا قرین پاکی۔ تو جب اس نے کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، اس شہر سے آیا ہوں اور میرا نام یہ ہے، تو اس دیہاتی نے کہا ہوگا بھائی، جو بھی ہوگا تمہارا نام یہ ہوگا، میں کیا کروں، میں تو جانتا ہی نہیں کہ تم کون ہو، تم ناپاک ہو، تم پاک ہو، تم اچھے ہو، تم برے ہو، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ والے ہم روزو شبندر سنے ہو ہیچ گنا نیستم پروائے تو۔ میں تو اپنی دنیا میں مگن ہوں، میں دن رات اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو دیکھتا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کا شہدا ہوں، اسی کی فکر میں، اسی کی دھن میں رہتا ہوں، اس کے سوا میں کسی کو نہیں جانتا۔ میری پرواہ ہے تو بس اس مالک کی پرواہ۔ اس طرح کی باتیں صوفیانہ، متقیانہ اور صاف دل والوں کی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں تو نیک شریف انسان ہوں، میں تمہارے پاس کبھی آیا ہی نہیں، تم کو جانتا ہی نہیں۔ اس خودی خود ندارم ہم خبر نیست از ہستی سرے مویم اثر۔ مجھے خود اپنا پتہ نہیں ہے، میں فنائیت کے درجے میں ہوں، مجھے خود اپنا پتہ نہیں ہے، میرے وجود کا ایک بال برابر بھی نشان نہیں ہے، میری اپنی کوئی ہستی نہیں ہے، میں تو ایک درویش صفت انسان ہوں، میں تمہیں کہاں سے جانوں گا، وہ بھی شہری آدمی کو۔ ہوش من از غیر حق آگاہ نیست در دل و جانم بجز اللہ نیست۔ میرا ہوش اللہ کے سوا کسی سے بھی واقف نہیں ہے، جو میرا ہوش ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے واقف نہیں ہے، اور میرے جان و دل میں اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے یہ باتیں ہیں، باتوں کا کیا، وہ والی بات ہے۔ گفت ایدم با قیامت شد شبیہ تا برادر شد یفر من اخیہ۔ اب اس شہری نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ حالات تو میرے لیے قیامت کے مشابہ ہیں۔ قیامت کے بارے میں کہا گیا نا، نفسا نفسی کا دن ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے بھاگے گا۔ سورہ عبس میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 تک۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ یہ جو قیامت کا منظر ان آیاتوں میں کھینچا گیا ہے وہ پورا اس کو یہاں پر نظر آ رہا تھا۔ اتنا وقت میرے پاس جو شخص مہمان رہ کر گیا، میں نے اس کو کھلایا پلایا، ایک ایک چیز کا میں نے خیال رکھا، وہ آدمی آج مجھے پہچانتا تک نہیں ہے۔ شرہمی کردش کے من آنم کے تو لوت ہا خوردی زخان من دو تو۔ وہ شہری اس دیہاتی کو یاد دلاتا تھا کہ یاد کرو تم شہر آیا کرتے تھے، میرے پاس رہا کرتے تھے، میں وہی ہوں جس نے تمہاری مہمان نوازی کی، تمہیں میرے دسترخوان سے اچھی اچھی غذائیں میں نے کھلائی، لذیذ لذیذ کھانے میں نے کھلائے۔ شاید تمہاری یادداشت پہ اثر پڑ گیا ہوگا، یاد کرو۔ یاد دلانے کے لیے مختلف باتیں وہ کہنے لگتا تھا۔ تم نے ایک بار ایسا کہا تھا، میں نے ایسا کہا تھا، اس کے جواب میں تم نے ایسا کہا تھا۔ جیسے کسی کی یادداشت چلی جاتی ہے تو اس کی یادداشت واپس لانے کے لیے جو باتیں کی جاتی ہیں ویسا کرنے لگا۔ اب یہ سیدھا سادہ لوح انسان تھا، وہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کو یاد نہیں آ رہا، حالانکہ وہ یاد نہیں آنے والا معاملہ تھا نہیں، وہ تو مکہ بھی تھی سیدھا۔ وہ تو توقع ہی نہیں رکھتا تھا کہ یہ شہری گاؤں آ جائے گا اپنے خاندان کو لے کر۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ میں ایسے جھوٹ موٹ کی اس کو دعوت دیتا رہوں گا، وہ ٹالتا رہے گا، میری میزبانی وہ کرتا رہے گا تاکہ شہر میں میری میزبانی ہوتی رہے، اسی لیے وہ جھوٹ موٹ کی باتیں کیا کرتا تھا شہری کے سامنے۔
آپ آؤ میں آپ کی میزبانی کروں گا، ایسا کروں گا ویسا. توقع نہیں تھی اس کو کہ شہری واقعی آ جائے گا. فنا روزت خریدم آمتا کل سر جاوز الاسنین شاہ. فنا دن میں نے آپ کے لیے وہ سامان خریدا تھا، آپ نے یہ فرمائش کی تھی، میں وہ لا کر دیا تھا، یہ سب یاد کیجئے. یہ کہنے لگتا تھا. کل سر جاوز الاسنین شاہ، یہ عربی زبان کا ایک ضرب المثل ہے. کل سر جاوز الاسنین شاہ کل علم لیس فی القرطاس ضاع. یہ مشہور ضرب المثل ہے عربی زبان میں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر راز جو دو سے تیسرے کو جائے وہ پھیل جاتا ہے. راز صرف دو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اگر تیسرے کو چلا جائے راز تو پھیل جاتا ہے. علم جب تک پیپر پر نہیں آ جائے وہ ضائع ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، آدمی بھلا دیتا ہے. اسی لیے ہر اچھی بات کو لکھ لیا کرو، ذہن کے اندر زیادہ دن تک وہ بات نہیں رہے گی. یہ عربی کا ایک ضرب مثل ہے یہ. تو اس کا آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ جو راز دو سے آگے بڑھا وہ مشہور ہو گیا. تو آپ کی اور ہماری میزبانی اور مہمانی کا شہر کے اندر جو راز تھا وہ صرف آپ کے اور میرے درمیان نہیں تھا، اور بھی لوگ جانتے تھے. اس کا مطلب یہ کوئی راز یا چھپی ہوئی بات نہیں ہے، دوسروں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. میں کہ بودی ماں ہاں مہمان من، نئے رسیدت بے کراں احسان من. یاد کرو تم نے مہینوں تک میرے پاس مہمانی حاصل کی، میں نے مہمان نوازی کی، کئی مہینوں تک میں نے کی. میں نے تمہارے اوپر بے انتہا احسان کیے جب جب تم شہر آیا کرتے تھے، تمہاری ایک ایک خیالداری کی میں نے، وہ سب یاد کرو. سر مہر ماں شنی دستند خلق، شرم دارت روح چو نعمت خود حلق. آپ کی اور ہماری محبت جو خلوص تھا شہر میں، اس کے جو واقعات ہیں یہ خالی آپ کے اور ہمارے درمیان نہیں ہیں. لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے. دیکھیے جب حلق کوئی نعمت کھاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ منہ شرماتا ہے. مطلب یہ کہ منہ کھائے آنکھ لجائے کہتے ہیں اردو میں. جو چیز انسان کھاتا ہے اس کے اثرات چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں. انگریزی میں بھی کہا جاتا ہے when the gullet has received bounty the face has signs of bashfulness. چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. او ہمیں گفتش چے گوئی ترہات، نہ ترا دانم نہ نام تو نجات. اب وہ دیہاتی یہ ساری باتیں سن کر کہنے لگتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، کیسی بیکار باتیں تم میرے سامنے کہے جا رہے ہو. مہمان یہ وہ، کون کس کو جانتا ہی نہیں ہوں میں تمہیں، تو تم نے میری مہمان نوازی کی، میں شہر کو آیا، تمہارے پاس رہا، کھایا، یہ وہ، یہ سب باتوں میں دمی نہیں. تم کون ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے، تو یہ کیوں بیکار بکواس کرتے ہو میرے سامنے. نہ میں تمہیں جانتا ہوں، نہ تمہارا نام جانتا ہوں، تم کہاں رہتے ہیں وہ جانتا ہوں. پنجمی شب ابر و باران گرفت، کاسماں از بارشش دارت شگفت. اب پانچویں شب جب آئی، 5 دن مکمل ہونے کے بعد جب رات آئی، اس وقت ہوا یہ کہ آسمان پہ گھنا ابر چھا گیا اور بارش شروع ہو گئی. اور وہ بھی ایسی شدت کی بارش تھی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان بھی حیران ہو رہا تھا بارش کو دیکھ کر، اس قدر بھیانک بارش تھی. اب دیکھیے انہوں نے رات کے جاڑے برداشت کر لیے، دن کی دھوپ برداشت کر لی، لیکن اب دھواں دھار موسلا دھار بارش یہ کہاں سے برداشت کریں گے بغیر چھت کے. اہل خانہ کے ساتھ چوں رسیدش کارد اندر استخاں، حلق حضرت خواجہ کے مہتر راب خاں. جب شدت کی بارش شروع ہو گئی اور سارے لوگ بھیگ گئے تو اب پھر اس شہری کو رہا نہیں گیا. جیسا کہا جاتا نا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اس کو فارسی میں کہتے ہیں کہ چھری ہڈی تک پہنچ گئی. جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں، جب تک گوشت کٹتا رہتا ہے تب تک بکرا پھر بھی زندہ رہتا ہے، لیکن جب چھری ہڈی تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا مطلب اس کی شہرک کٹ گئی، اب کچھ نہیں بچے گا. تو ویسا ہو گیا. اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب برداشت نہیں ہوا. تو فوری بارش کی کیفیت کو دیکھ کر، اہل خانہ کی اور اس کی حالت کو دیکھ کر، اس نے ایک بار پھر کھٹکا مارا. وہ چودھری کو بلایا، گاؤں والے کو، ذرا باہر آئیے، ایسا معاملہ کیوں کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ. چوں بسد الہ آمد سوئے در،
گفت آخر چیست اے جانب در، کئی خوشامد کیے باہر آنے کے لیے، لجاجت کی، منت کی، ریکویسٹ کی، تو یہ ساری ریکویسٹوں کے بعد آخر میں وہ باہر آیا. پھر میں تو دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا. آخر بات کیا ہے؟ کیوں مجھے اس طرح بار بار تم تنگ کر رہے ہو؟ میں نے کہہ دیا میں تم کو جانتا نہیں ہوں، پھر مجھے بار بار کیوں بلا رہے ہو باہر؟ گفت من آ حق کہا بگزاشتم، ترک کردم اونچمی پنداشتم. تو اب اس شہری نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا جانے دو، میں سب بلا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اب تمہارے اوپر اپنا حق جتانے کے لیے نہیں آیا ہوں، اب میں مجبور ہوں. میں جو باتیں تم سے کہہ رہا تھا میں اس کو سب کو بلا دیتا ہوں، لیکن انسانیت کے ناطے کم از کم کچھ تو مجھے رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ ہی دے دو. 5 سالہ رنج دی 5 روز، جانے مسکینم دری سرما افسوس. میں ان 5 دنوں میں 5 سالوں کا رنج دیکھا ہے. جاڑے بھی برداشت کر لیے، تکلیف بھی برداشت کر لی، گرما کی شدت بھی برداشت کر لی، اور بارش بھی برداشت کر لی. 5 دن کے اندر سردیوں کا موسم بھی دیکھ لیا، گرمی کا موسم بھی دیکھ لیا، بارش کا موسم بھی دیکھ لیا. 5 دن میرے لیے 5 سالوں کی طرح گزر گئے ہیں. یک جفا از خیش و از یار و تبار، در گرانی ہست چون 100,000. انسان اپنے قریبی لوگ جن سے توقع رہتی ہے وہ احسان کریں گے، بھلائی کریں گے، رشتہ دار، دوست، خاندان، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کا ایک ظلم بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. غیر آدمی چاہے اس طرح کی حرکت کرو تکلیف نہیں ہوتی، جس سے اچھی توقعات تھیں وہ اگر ایسی حرکت کرے تو آپ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ایک ظلم 3 لاکھ ظلموں سے زیادہ شدید ہو جاتا ہے. ذاک دل ننہاد بر جور و جفاش، جان خوگر بوت با مہر و وفاش. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دل رشتہ داروں کے، دوستوں کے، جان پہچان کے لوگوں کے ظلم و زیادتی کا ایکسپیکٹڈ نہیں رہتا، متوقع نہیں رہتا. توقع اگر ہو، اندیشہ اگر پہلے سے ہو تو پھر بھی آدمی ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے. یہاں پر تو وہ مہر و محبت کے لیے ذہن تیار کر کے آئے تھے کہ ان کی خاطر مدارت ہوگی، مہمان نوازی ہوگی، اور اچانک ایسا سلوک دیکھنے کے بعد ان کے دلوں کے اوپر تیر برسنے لگ گئے. یہ ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا نا ان کے ساتھ معاملہ ہوا. کیونکہ انسان عادت کے اوپر بھی کچھ حد تک منحصر ہوتا ہے. جو عادت ہوتی نا، انسان عادت کے خلاف اگر ہو تو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جو چیز عادت کے اندر ہوگی تو وہ برداشت والا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے. جیسا مرزا غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں کہا تھا، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. انسان کے اوپر اگر رنج اتنا زیادہ پابندی کے ساتھ آئے تو انسان کو اس رنج کی عادت ہو جاتی ہے، تو رنج مٹ جاتا ہے. تکلیف کی اگر انسان کو عادت ہو جائے تو اب اس کے لیے وہ تکلیف ہی باقی نہیں رہتی، عادت بن جاتی ہے. تو زیادہ مشکلیں جس کے اوپر پڑتی ہیں وہ مشکلوں سے ہی نبھانا شروع کر دیتا ہے، اب اس کو نارمل لائف نظر آنے لگتی ہے. انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ جب اس کو مشکلیں بھی آتی ہیں پھر راحت بھی آتی ہے، پھر مشکلیں بھی آتی ہیں پھر راحت بھی آتی ہیں، تب جا کے پریشان ہوتا ہے. جیسے موسم گرما ہی اگر چلتا رہے تو انسان گرما کا عادی ہو جائے، اب اس کے بعد اس کو گرمی محسوس نہیں ہوگی. سردیاں ہی اگر چلتے رہیں تو انسان سردی کا ہی عادی ہو جاتا ہے، اب سردی سے اس کو پرابلم نہیں ہوتا. پرابلم اس لیے ہو رہا ہے کہ گرمی بھی آ رہی ہے، سردی بھی آ رہی ہے، کسی چیز کی عادت نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوتا ہے. ہر چبر مردم بلا و شدت است، این یقیداں کس خلاف عادت است. انسانوں پر جو بھی مصیبت اور جو بھی سختی آتی ہے یقین کرو کہ وہ خلاف عادت ہونے کی وجہ سے آتی ہے. انسان اگر کسی چیز کی عادت ڈال لے تو وہی اس کے لیے آرام کی چیز بن جاتی ہے. مصیبت کی چیز بھی اگر عادت ڈال لی جائے تو آرام کی چیز بن جاتی ہے. بہت ساری مثالیں ہیں، 1 2 نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں. آپ بھی روزمرہ زندگی میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ صبح دیر تک سونے کے عادی ہیں، کچھ بھی کر لو صبح وہ نہیں اٹھ سکتے، اور جو صبح اٹھنے کے عادی ہیں ان کو سونے کے لیے بھی کہا جائے تو نیند نہیں آئے گی. رات میں جاگنے کا معاملہ ویسے ہی ہے، رات میں جلدی سونے کا معاملہ ویسے ہی ہے، غذا کا معاملہ ویسے ہی ہے.
آرام و سکون کا معاملہ ویسے ہی ہے، پنکھوں کا، اے سیز کا، ایئر کولرز کا معاملہ ویسے ہی ہے، موبائلز یوسیج کا معاملہ ویسے ہی ہے۔ ہر چیز میں آپ جا کے دیکھ لو، جیسی عادت انسان کو پڑتی ہے وہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور تکلیفوں میں جو آدمی زندگی گزار رہا ہے اس آدمی کو تکلیفوں میں ہی جینے کی عادت پڑ جاتی ہے، اب اس کو تکلیف ہی دکھائی نہیں دیتی۔ اے سی میں بیٹھنے والے کو، اے سی میں سونے والے کو ذری شدت کی دھوپ بھی برداشت نہیں ہوتی، جبکہ مزدور آدمی صبح سے لے کے شام تک چلچلاتی دھوپ میں کام کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ سب عادت پہ منحصر ہے۔ گفت اے خورشید مہرت در زوال، گر تو خونم ریختی کردم حلال۔ تو اب اس شہری سردار نے کہا کہ اب تیری اور میری محبت کا جو سورج ہے نا، اب وہ ڈوبنے پر ہے، تو اب میری توقعات تو پوری ختم ہو رہی ہیں، اب میں اس سے زیادہ کچھ توقع نہیں رکھ سکتا۔ اب اگر تو مجھے مار بھی ڈالے، خون بھی کر دے میرا، تو میں اپنا خون تجھے حلال کرتا ہوں۔ شدت غم جو ہوتا نا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک درخواست ہے، امشب از باراں بے مادہ گوشئی تاب آبی در قیامت توشئی۔ صرف ایک درخواست یہ ہے کہ آج کی ایک رات بارش کی وجہ سے ہمیں کہیں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گوشہ ہی دے دو، تم ہم کو گوشہ دو، قیامت کے دن ہم تمہاری یہ توشے کی دعا کریں گے۔ اب تم اتنا بھی احسان کر دو تو ہم تمہارے حق میں دعا ہی کریں گے۔ گفت یہ گوشاست آنے باغ ماں، ہست آجا گرگرا او پاز ماں۔ اب اتنی لجاجت کے بعد، اتنی درخواست کے بعد اس کے دل میں ہلکا سا رائی کے دانے کے برابر اثر ہوا، تو اس نے کہا کہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میرا ایک باغبان ہے، میرا انگور کا کھیت ہے، انگور کے کھیت میں کھیتوں کی رکھوالی کرنے والا ایک وائن یارڈ کیپر ہے جو میں نے مقرر کر رکھا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا رہنے کا گوشہ ہے جہاں وہ سوتا ہے۔ اگر تم باغبانی کا ذمہ اپنے سر لینے تیار ہو تو میں اس کو ایک دن کی چھٹی دیتا ہوں اور تم وہاں پر قیام کر سکتے ہو۔ وہ بھیڑیے کا محافظ ہے، باغ میں ایک بھیڑیا اکثر گھس کے آ جاتا ہے، تو اس کو میں نے مقرر کر رکھا ہے، اس کے پاس گن وغیرہ ہوتی ہے، وہ بھیڑیا اگر آتا ہے تو اس کو مار ڈالتا ہے۔ اگر تم یہ کام کر سکتے ہو باغ کی حفاظت کا، تو میں تمہیں اس کی جگہ پر وہاں پر جگہ دے سکتا ہوں۔ در کفش تیرو کما از بہر گرگ، تا زند گر آیا داں گرگ سترگ۔ اس کے ہاتھ میں تیر اور کمان دونوں دے دیتا ہوں، اور ہمیشہ وہ رات بھر ہاتھ میں لے کے میرے باغ کی نگرانی کرتا ہے وہاں بیٹھ کر، تاکہ کبھی اگر وہ موٹا بھیڑیا آئے تو وہ اس کو مارے۔ اگر تم یہ کام کی ذمہ داری رات بھر بیٹھ کر کرنے کی لے سکتے ہو تو میں تم کو وہ مقام دے سکتا ہوں۔ اب اس آدمی نے سوچا کہ حالانکہ وہ بھی تھکا ہارا پریشان ہے، لیکن اس نے کہا کہ چلو میری بیوی بچوں کو رہنے کے لیے کچھ ٹھکانہ تو مل جائے گا، رات بھر بارشیں تو بچ جائیں گے، میں کر لیتا ہوں کام، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گر تو آ خدمت کنی جا آنے تست، ورنہ جائے دیگرے فرمائے جست۔ اگر تم یہ خدمت کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کرو تو پھر وہ جگہ تمہارے لیے ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں تو پھر اپنی دوسری جگہ تلاش کر لو، یہاں پر تمہارے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ گفت صد خدمت کنم تو جائے دہ، وہاں کمان و تیر در دستم بن ہے۔ تو اب اس مجبور سردار نے کہا 100 خدمتیں کروں گا، تم ایک خدمت کی بات کر رہے ہو، 100 خدمتیں کروں گا، تم جو بولے کروں گا، بس مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دو، وہ تیر کہاں ہے، وہ کمان کہاں ہے، میرے ہاتھ میں دے دو، میں کرتا ہوں۔ من نخسپم حارسیے رس کنم، گر برارت گرگ سر تیرس زنم۔ پوری رات میں سوؤں گا نہیں اور تمہارے انگوروں کے باغ کی حفاظت کروں گا، اور اگر بھیڑیا سر نکالے تو میں اس کے اوپر تیر چلا دوں گا، نشانے باز ہوں میں، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحق مگزارم امشب اے دو دل، آب باراں برسرو در زیر گل۔ تو میرے بارے میں کوئی شک مت کر کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، ایسا نہیں، میں کر سکتا ہوں، خدا کے لیے آج کی رات مجھے یہ جگہ دے دو۔ بارش سر پر ہے، ابھی بارش کے شدت کے آثار ہیں، اور نیچے بھی نہیں سو سکتے، پورا کیچڑ بھرا ہوا ہے، اوپر سے بارش کے آثار ہے، نیچے جو پہلے بارش ہو چکی ہے اس کا کیچڑ ہے،
زمین کے اوپر لیٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گوش ہے خالی بدو او با عیال، رفت آجا جائے تنگو بے مجال. اب چونکہ اس باغبان کو اس نے بھیجا دیا، روانہ کر دیا، اب ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا وہ خالی گوشہ. اب یہ آدمی اپنے بال بچوں کو لے کے اس جگہ چلا گیا، اور اتنی تنگ جگہ تھی کہ سب کے سونے کی بھی گنجائش نہیں تھی. وہاں پر ایک باغبان سویا کرتا تھا نا، تو اس کے حساب سے جگہ تھی. یہاں پر تو اس کے بیوی بچے بھی ہیں. تنگ و تاریک جگہ، کال کوٹری جیسا کہتے ہیں، ویسا حال ہے اس جگہ کا. چوں ملخ بر ہم دیگر گشتہ سوار، از نہیں بے سیل اندر کنج غار. اب جو ملا غنیمت، وہ حال تھا ان لوگوں کا. جو ملا غنیمت، ٹڈیوں کی طرح ایک دوسرے پر چڑھ کر سو رہے تھے. ایک کا پاؤں دوسرے کے اوپر، ایک کا سر دوسرے کے پاؤں پر. اب وہ چھوٹی سی جگہ میں ایڈجسٹ کرنا ہے. لوکسٹس جو ہوتے ہیں، لوکسٹس، ان لوگوں کی طرح سو رہے ہیں. ماؤنٹڈ اپون ون انادر. کیا کریں، کوئی اور چارہ ہے نہیں. اگر باہر نکلیں گے بارش، تو غار سے باہر نہیں نکل سکتے. شب ہما شب جملہ گویاں کہ خدا این سزائے ماں سزائے ماں سزا. ساری رات سب لوگ بس اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکا کر یہی عرض کر رہے تھے، پروردگار ہم نے غلطی کی، یہ ہماری سزا ہے، یہی ہماری سزا، یہی ہماری سزا. ایک کم ظرف انسان کی باتوں میں آ گئے. ای سزائے آن کے شد یار خساں، یا کسی کردز برائے ناکساں. جو آدمی ایسے کمینہ صفت لوگوں کی دوستی اختیار کرتا ہے، اس کی یہی سزا ہوتی ہے. کبھی اس طرح کے لوگ کسی کے ساتھ انسانیت کا مظاہرہ نہیں کرتے. ای سزائے آن کے اندر تم خام، ترک گویت خدمت خاک کرام. بےہودہ قسم کے لالچ میں جس نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا، اس کو ایسی ہی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شریف لوگوں کی خاک کی خدمت کرنا چھوڑ کر کم ظرفوں کی مہمان نوازی کی لالچ میں، آس میں یہاں آ گئے تھے. بادشاہ ایک ایک چیز کا خیال کرتا تھا. شہر میں عزت تھی، سردار بنے ہوئے تھے، کوئی کمی نہیں تھی، اچھی خاصی زندگی تھی. شریفوں کی خدمت چھوڑ کر کمینوں کی سرداری لینے کے لیے آ گئے. یہی حال ہوگا. خاک پاکاں لیسیو دیوار شاں، بہترز آمو رزو گلزار شاں. آپ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی دیوار اور ان کی مٹی کا چاٹنا، عوام، ایسے گھٹیا عوام اور ان کے انگوروں اور ان کے باغوں سے بہتر ہے. Licking the dust and the walls of pure and pious people is better than vulgar people and their vines, grapes and their rose gardens. بندے یک مرد روشن دل شوی، بہ کے بر فرق سرے شاہاں روی. کسی روشن دل آدمی کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے سر کی مانگ پر چڑھنے سے زیادہ اچھا ہے. بادشاہوں کے منظور نظر بن جانے سے زیادہ اچھا ہے. Becoming a slave to a man of enlightened heart is better than walking upon the crowns of the emperor. بادشاہوں کے تاج کو بھی حاصل کرنا اس سے اچھا یہ ہے کہ اللہ والوں کے در کی خاک بن جاؤ. از ملوک خاک جز بانگے دہل، تو نخواہی یافت اے پی کے سبل. دنیا کے بادشاہوں سے آپ کو سوائے ایک نخارے کی آواز کے ڈنگ 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 اور کچھ نہیں ملنے والا. راستوں پر چلنے والے انسان، دنیا داروں کے پیچھے بھاگنے والے انسان، بڑے بڑے ظاہری طور پر حکمران لوگوں کی چمچہ گیری کرنے والے انسان، ان لوگوں کے پاس تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. یہ صرف آوازیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شہریاں خود رہزناں نسبت روح، روستائی کیست گیجے بے فتوح. اب آپ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے روحانی سردار، ایک ہوتا ہے شہری سردار، اور ایک ہوتا ہے دیہاتی. آپ کہتے ہیں کہ روحانی سردار کے مقابلے میں، روح کے مقابلے میں شہری سردار خود ڈاکو ہے.
روحانی جو سردار ہیں ان کے مقابلے میں شہری سردار بھی اپنے آپ میں ڈاکو ہیں، تو دیہاتیوں کا کیا شمار ہے؟ یہ تو بے فیض بے وقوف ہیں، کسی کام کے نہیں۔ ای سزائے آن کے بے تدبیر عقل، بانگ غول آمدش بے گزید نخل۔ جو اپنی عقل کا استعمال کیے بغیر ایسے فیصلے کرتا ہے، لالچ کے راستے پر چل پڑتا ہے، چھلاوے کی آواز پر یقین کر لیتا ہے اور اس کی نقل اتارنے لگتا ہے، اس کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ چوں پشیمانی ز دل شد تا شغاف، زاں سے پس سودے ندارت اعتراف۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ غلطی کی، اب بھگت رہے ہیں، تو اب چاہے کتنی شرمندگی ہو، چاہے کچھ بھی کہہ لے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ شرمندگی دل سے آپ کی دل کے اندر تہ میں پہنچ گئی ہوگی، لیکن اب غلطی کا اعتراف کرنے سے، ماننے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ اب پچھتائے کیا ہو وقت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ There is no sense in crying over spilt milk۔ اب ہو چکا، دودھ جل گیا، دودھ ابل گیا، تو اب پچھتانے سے واپس تھوڑی آئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غلطی کر کے آپ پچھتا لیں گے تو وہ غلطی کا مداوع ہو جائے گا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا۔ چوں پشیما گشت از دل آنچ کرد، بعد ازاں سودش ندارد آہ سرد۔ آپ کہتے ہیں کہ دل سے آپ کو شرمندگی ہو گئی کہ میں نے غلط کیا تھا اور اب بھگت رہے ہو، تو اب اس سے زیادہ اب تم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو۔ دل سے شرمندہ ہو گئے، اب یہ لاسٹ اسٹیج یہی تھا، اب اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ٹھنڈی آہ بھر کے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے، یہ باتیں اب مفید نہیں ہیں، وقت گزر چکا۔ آن کمانو تیر اندر دستے او، گرگرائے جویاں ہما شب سو بسو۔ اب تیر اور کمان ہاتھ میں آ چکی ہے، اب رات بھر بیٹھنا ہے اور اس بھیڑیا کو ڈھونڈنا ہے، وہ کب آئے اور کب وہ اس کے اوپر تیر چلائے۔ گرگ خود بروے مسلط چوں شرر، گرگ جویانو ز گرگو بے خبر۔ اب وہ بھیڑیا کو تلاش تو کر رہا ہے، جب بھیڑیا باغ میں آئے گا تو اس کے اوپر یہ تیر چلائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں یہاں پر وہ اس شہری سردار کے اندر ہی اندر ایک بھیڑیا آلریڈی مسلط ہے، جو اندر کا جو بھیڑیا ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے۔ یہ افسوس، یہ حالات وہ بھی کسی بھیڑیے سے کم نہیں ہے اس کے لیے، وہ بھیڑیے کو تلاش کر رہے ہیں باہر سے حضرت، اور یہاں اس کے اندر ایک اور بھیڑیا چھپا ہوا ہے جو اندر سے اس کو کھائے جا رہا ہے۔ ہر پشا ہر کیک چوں گرگے شدہ، اندراں ویرانہ شاہ زخمی زدہ۔ اب یہ بیٹھے ہیں جناب، تیر ہاتھ میں لے کے، کمان ہاتھ میں لے کے، ایک بھیڑیا اندر داخل ہوگا تو اس کے اوپر چلائیں گے، اس کے جسم کے اوپر مچھر بیٹھ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، پسو کاٹ رہے ہیں، ایوری نیٹ اینڈ ایوری فلی اس کو کاٹتے جا رہے ہیں، لیکن اس کی توجہ نہیں ہے، اس کی توجہ تو ادھر ہے، نظر ادھر ہے، کہیں بھیڑیا اندر داخل نہ ہو جائے۔ اندراں ویرانہ شاہ زخمی زدہ، اور جو ویرانہ ہے، بیوی بچے تھکے ہارے سو رہے ہیں، یہ اکیلا بیٹھا ہوا اندھیری رات میں ویرانے میں، بالکل الرٹ ہو کر۔ فرصت آں پشا راندن ہم نبوت، از نہیں بے ہم لائے گر کے انوت۔ اس کے پاس اب جسم پر بیٹھ کر کاٹنے والے کھٹملوں اور مچھروں کو مارنے کی فرصت بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ بھیڑیا اندر داخل ہو جائے تو جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے نا۔ تا نہایت گرگ آسیب زند، روستائی ریش خواجہ برکند۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اندر آ جائے اور باغ کو نقصان پہنچائے۔ اب ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ پہلے ہی دیہاتی کی حالت انہوں نے دیکھ لی، اب اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پھر دیہاتی آگے جو داڑھی نوچے گا اس کا خوف ہے، کہیں دیہاتی آ کر اس کے ساتھ اب برا سلوک نہ کرے اگر بھیڑیا آ کر اس کے باغ کو نقصان پہنچایا تو، اس لیے بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے۔ این چنی دنداں زنا تانیم شب، جانشاں از ناف می آمد بلب۔ اسی طرح آدھی رات تک لرزتے ہوئے ایک ہی جگہ پر
تیر اور کمان ہاتھ میں لے کر بیٹھا تھا۔ جان ناف سے لے کر لبوں تک آ رہی تھی، تھکن سے حالت خراب تھی، ناقابل بیان حال تھا اس آدمی کا۔ ناگہاں تمثال گرگے ہشتے، سر براورد آس فراز پشتے۔ اچانک ایک جانور کے اندر داخل ہونے کی ایک جھلک دکھائی دی باغ کے اندر۔ فوری یہ تیر کمان لے کے تیار ہو گیا اس کو مارنے کے لیے۔ دیکھا تو ایک بھیڑیا اندر داخل ہو رہا ہے، ایک ٹیلے کے پیچھے سے سر نکال کر باغ کی طرف آ رہا ہے۔ تیر را بکشاد آن خواجہ ز شست، زد براں حیواں کے تا افتاد پست۔ فوری اس سردار نے اپنے کمان میں تیر لگایا اور نشانہ تاک کے اس کے سر کے اوپر مار دیا۔ جیسے ہی وہ تیر جا کے اس کے پیشانی پہ لگا، اسی وقت وہ گر کر ختم ہو گیا۔ اندر افتادن ز حیواں باد جست، روستائی ہائے کر دو کوف دست۔ اب کیا ہوا کہ اس کے گرنے سے، جانور کے گر کے مرنے سے، اس کا جو گوشت تھا، جو ہوا تھی، وہ خارج ہوئی اور ہر طرف پھیل گئی۔ روستائی ہائے کر دو کوف دست۔ دیہاتی کو جیسے پتا چلا کہ ایسا جانور کو تیر سے مارا گیا ہے، وہ فوری اپنے گھر سے باہر نکل کر آیا، آ کے سب سے پہلے ایک ہاتھ دے کے شہری کے سر پہ دے مارا۔ نا جواں مردہ کہ خر کرے منست، گفت نے ای گرگ چوں آہر منست۔ آ کر کہنے لگا، میں نے تجھے بھیڑیے کو دیکھ کر مارنے کے لیے مقرر کیا اور تیر اور کمان دیا، اور تو جو ہے میرے گدھے کے بچے کو مار ڈالا جس کو میں نے پالا تھا۔ تو اس شہری سردار نے کہا کہ یہ گدھے کا بچہ نہیں ہے، یہ بھیڑیا ہے۔ اب اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، اس کو بھیڑیا دکھائی دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گدھے کا بچہ ہے جس کو میں نے پالا ہے، جس کو تو نے مار دیا۔ اندرو اشکال گرگی ظاہرست، شکل او از گرگی او مخبرست۔ تو اس شہری نے کہا کہ آپ جا کے قریب سے دیکھیے، وہ بھیڑیا ہی ہے، اس کی شکل سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ بھیڑیا ہی ہے، اس کی شکل خود بتا رہی ہے کہ وہ بھیڑیا ہے۔ گفت نے بادے کے جستس فرج وے، می شناسم ہم چنا کعبے ز میں۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ نہیں، جو گوزا اس کی شرمگاہ سے نکلا ہے بدبودار، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ جیسے کہ پانی اور شراب میں فرق کو انسان پہچان لیتا ہے، ویسے ہی میں پہچانتا ہوں۔ وہ بھیڑیا نہیں تھا، وہ وہی گدھے کا بچہ تھا جس کو میں نے پالا تھا۔ کشتے خرکر امرا در ریاض، کہ مبادت بست ہرگز زنخ باس۔ تو نے کھیتوں میں جا کر میرے ہی گدھے کے بچے کو مار دیا۔ اللہ کرے کہ تجھے کبھی زندگی میں فراخی نصیب نہ ہو، اچھی زندگی کبھی نہ گزرے۔ میں نے تجھے پناہ دی رہنے کے لیے، تیرے بیوی بچوں کو ایک جگہ دی اور ایک کام مقرر کیا، اور تو نے اپنا کام کرنے کے بجائے ایک نیا ہی کام کر دیا، میرے گدھے کے بچے کو مار دیا۔ اب وہ گدھے کا بچہ ہی تھا واقعی یا بھیڑیا تھا، اور اس میں کس کی غلطی تھی، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در